اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ مرزا غالب کی ایک مشہور غزل ہے، کہتے ہو نہ دیں گے ہم دل، اگر پڑا پایا دل کہاں کے گم کیجے، ہم نے مدعا پایا۔ اسی غزل کا ایک شعر ایسا ہے جسے غالب کے شعروں میں مثال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ شعر بہت ہی لاجواب ہے۔ لیکن ہم آپ کو پہلے کتنی مرتبہ بتلا چکے ہیں کہ مرزا غالب نے اپنا دیوان خود مرتب نہیں کیا تھا، ان کے دوستوں نے کیا تھا، تو بہت سارے اشعار ان کی غزلوں سے نکال بھی دیے تھے۔ لیکن ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اتنا اعلیٰ شعر انہوں نے اس غزل سے کیوں نکال دیا تھا۔ یہ غزل کافی طویل ہے اور اس میں یہ شعر بھی شامل ہے، لیکن عام طور پر جو غالب کے دیوانوں کے نسخے ہمیں ملتے ہیں اس میں یہ شعر شامل نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ شعر تلاش کرنے کی کوشش بہت ساری کتابوں میں کی، مثلا ہم نے سعید صاحب کی، ہاشمی صاحب کی اور مولانا غلام رسول مہر مرحوم کی، سب کی شرحوں میں دیکھا، لیکن یہ شعر ہمیں کہیں پر ملا نہیں، چونکہ یہ تمام اساتذہ اور تمام حضرات جو غالب کی تفہیم کرتے رہے اپنی کتابوں میں، وہ اس شعر کو انہوں نے نہیں پایا دیوان غالب میں، تو غالباً اس لیے انہوں نے اس کی تفہیم بھی چھوڑ دی۔ شعر بہت مشہور ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش پا پایا۔ یہ شعر آپ نے اکثر مضامین میں پڑھا ہوگا، بہت مشہور ہے، تو شاید اسی لیے ہمارے ایک سننے والے مہربان نے ہم سے فرمائش کی کہ یہ شعر ہم تھوڑی سی شرح کے ساتھ ان کی خدمت میں پیش کریں، تو آج ہم ان کے حکم کی تعمیل میں اس شعر کی شرح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس میں ایک لفظ ہے تمنا۔ تمنا کا مطلب ہو سکتا ہے خواہش، آرزو، شوق، اشتیاق یا ارمان۔ دشت ایک لفظ ہے، دشت کا مطلب ہوتا ہے صحرا، جنگل، بیابان یا ایسا کھلا میدان جس کے اندر کسی قسم کی کوئی آبادی نہ ہو۔ اور امکان کہتے ہیں ممکن ہونے کو، جو آپ کی مقدور بھر سمجھ لیجیے، یا اختیار، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں امکان۔ اور نقش، کوئی نشان کسی چیز پر پڑ جائے، نقش پا، پا کہتے ہیں پیر کو، نقش پا کا مطلب ہے کہ پیروں کے نشان۔ اب اس شعر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک سوالیہ شعر ہے، اور سوال بھی کیا گیا ہے رب سے کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، یا استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اور آپ کئی مرتبہ ایسے بول جاتے ہیں یا رب یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی براہ راست اللہ تعالیٰ سے آپ کا تخاطب نہیں ہوتا، آپ براہ راست مخاطب نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن ایک تعجب کے انداز میں آپ بول جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہندی بولنے والے جو لوگ ہیں وہ کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ ہے بھگوان، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بھگوان کو ہی مخاطب کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ بھی کہتے ہیں یا اللہ یا رب، تو غالب نے اسی معنوں میں، یعنی ایک حیرت بھرے انداز میں اس بات کو پوچھا ہے کہ پوچھتے یہ ہے کہ جو تمنا ہے اس کا دوسرا قدم کہاں ہے۔ تو ہم نے جو دشت امکان ہے اس کو ایک نقش پا پایا۔ اصل میں اس شعر میں جو مشکل ہمارے دوستوں کو پیش آتی ہے وہ اس کا جو دوسرا مصرع ہے اسی میں آتی ہے۔ پہلا مصرع تو بہت سادہ ہے کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب۔ اب دشت امکان یعنی جو کچھ ممکن ہے، اس کا دشت یا دائرہ یا دنیا یا ممکنات کا دشت یا دنیا میری تمناؤں کے صرف ایک قدم کا نشان ہے، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فرماتے ہیں کہ میری تمناؤں کا دائرہ ممکنات جو ہے وہ بہت باہر تک پھیلا ہوا ہے، یعنی اس میں ممکن
اور ناممکن دونوں ہی طرح کی تمنائیں شامل ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، میری تمنا کا دوسرا قدم کہاں ہے، کیونکہ دشت امکان تو صرف ایک نقش پا ہے۔ اب اس کو آپ اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دیکھیے، پہلے زمانے میں انسان اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پر سفر کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد آدمیوں کی خواہش تھی کہ یہ سفر خطرناک بھی ہوتا ہے اور طویل بھی ہوتا ہے، اور اس میں لوگ تھک بھی جاتے ہیں اور گندے بھی ہو جاتے ہیں، محفوظ بھی نہیں ہوتا، تو کیا کیا جائے؟ تو پھر انسان نے تھوڑا سا ایک تیز ذریعہ ایجاد کر لیا۔ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے کہ وہ ریل میں بیٹھنے لگا، ٹرین جسے کہتے ہیں، اس میں بیٹھنے لگا۔ لیکن تمنا جو تھی وہ اس سے بھی کچھ زیادہ بہتر پانے کی تھی، چنانچہ انسان نے ہوائی جہاز ایجاد کر لیا۔ اسی طرح جب انسان نے ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے بہت وقت پایا، کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی تھی، کہیں پر قاصد بھیجوایا جاتا تھا، تو انسان نے بالآخر ٹیلی فون ایجاد کر لیا۔ اور ٹیلی فون کی ایجاد سے بھی انسان کی تسلی نہیں ہوئی، اس کے دل میں بدستور یہ تمنا باقی رہی کہ اس سے بھی زیادہ کوئی بہتر ذریعہ ہونا چاہیے تھا، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تار ہوتے تھے، بیچ میں آندھی آئی، بارش آئی، طوفان آیا، تار ٹوٹ گئے، بات چیت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو انسان نے لاسلکی ایجاد کیا۔ لاسلکی یعنی وائرلیس ایجاد کیا، یعنی وہ بات چیت کرنے کے لیے وائرلیس اس کو ضرورت ہوتی تھی۔ پھر انسان نے یہ سوچا کہ یہ کیا ایسا اچھا نہ ہو کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں اور اس کو بھی ہم آمنے سامنے دیکھ سکیں۔ تو آج آپ کے سامنے یہ جو طرح طرح کے جدید اور اسمارٹ اور اینڈرائڈ ٹیلی فون ہیں، یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی گوشے میں کوئی بیٹھا ہوا ہو، آپ اس سے بات کریں تو وہ آپ کی تصویر دیکھ لیتا ہے، اور دوسرے جو ہوتے ہیں سامنے وہ دوسرے کی تصویر دیکھ لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسی طرح ایک دوسرے سے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو سائنس نے ایجادات کی ہیں، تحقیقات کی ہیں، تو یہ جو دشت امکان ہے، یعنی کچھ ہونے کا جو ایک جنگل ہے، جو خیال ہے، یعنی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک طرح سے بڑا ہو رہا ہے، وسیع ہو رہا ہے، اور اسی رفتار سے تمنا بھی آگے بڑھ رہی ہے۔ یعنی اب انسان ایک دوسرے کو سے بات کر سکتے ہیں، موبائل ٹیلی فون پر ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، تو اب انسان کی ممکن ہے کہ یہ تمنا ہو کہ بھئی ہم دوسرے کو چھو بھی سکیں، یہ ہاتھ بھی لگا سکیں، تو ممکن ہے اس پر کہیں کام ہو رہا ہو، بہت ممکن ہے یہ بھی کسی زمانے میں ہو کر رہ جائے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ جو تمنا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کا دوسرا قدم کبھی اٹھتا نہیں ہے۔ مطلب جب اٹھتا ہے تو اس کے بعد بھی وہ دوسرا ہی قدم رہتا ہے، کیونکہ جب ایک تمنا پوری ہو گئی تو اب اس کے لیے اب اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ اس طرح جو سائنسی ایجادات ہیں اور جو دوسری تحقیقات ہیں، ان کا جو دشت امکان کا دائرہ ہے وہ جس رفتار سے بڑھ رہا ہے، تو اسی رفتار سے تمنا بھی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اگر اس طرح دوسرے قدم کے نشان دیکھنے کے باوجود بھی ہم خود کو قاصر پا رہے ہیں، ہم خود کو بے بس پا رہے ہیں، تو اپنے رب سے دریافت کرنا کہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اگر آپ اس کو اس معنوں میں لیجئے، تعجبیہ معنوں میں نہ لیجئے، یعنی ڈائریکٹ براہ راست اگر غالب خدا سے مخاطب ہیں، تو کہ وہ اس کی ذات پر پختہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کچھ ایسا نظر نہیں آتا۔ میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ میری تمنا کے جو دوسرے قدم کا نشان ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ اس کا علم صرف میرے رب کو ہی ہے۔ تو آپ مختصراً اگر اس شعر کے معنی کریں تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ یہ انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں، جب وہ ایک پوری ہو جاتی ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ دوسری بھی پوری ہو اور تیسری بھی پوری ہو۔ تو ایک طرح سے وہ یہاں پر یہ سوال بھی خدا سے کر رہے ہیں کہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ میری جو تمنا ہے اس کا دوسرا قدم کہاں ہے، یعنی ایک چیز حاصل ہو گئی، اس کے بعد دوسری چیز، اس کے بعد تیسری چیز، یعنی انسان کسی حال میں مطمئن نہیں ہے، اب وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، اب اس کے لیے وہ تحقیقات کرتا ہے، ایجادات کرتا ہے، اور کہتے ہیں جو دشت امکان ہے وہ ابھی تو ایسا ہی ہے، بالکل ایک دھندلا سا سلسلہ ہے،
اس پر تو ایک ہمارے پیر کا نشان جو ہے وہ ثبت ہو گیا، یعنی ہم نے ایک چیز ایجاد کر لی، ہمیں ایک تمنا ہماری پوری ہو گئی۔ آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو اب ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہماری تمنا کا اگلا قدم کیا ہے، کیونکہ ہم تو صرف نقش پا تک ہی محدود ہیں، اس کے بعد اس سے آگے جو کچھ بھی جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، کیونکہ تو ہر علم رکھتا ہے اور تو ہر زمانے پر قادر ہے اور تو سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، اس شعر کے یہ مختصر سے معنی تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو غالب کے یا کسی اور شاعر کے، کلاسک شاعر کے کسی شعر کا مطلب جاننا ہو تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے انشاءاللہ پھر کسی شاعر کے کسی اور شعر یا غالب کی کسی اور غزل یا میر تقی میر یا خواجہ میر درد یا اسی طرح کے کسی اور شاعر کے کلام کے ساتھ، اس کی وضاحت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔